الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ہمارا سلسلہ تفسیر اور مضامین قرآن چل رہا ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج 25ویں پارے کے مضامین اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ پارے کی ابتدا میں 25ویں پارے کی ابتدا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے قیامت شگوفوں سے نکلنے فرمائے قیامت کے بارے میں اور شگوفوں سے نکلنے والے پھلوں، جو بیج ہوتا ہے اور جو پھول بنتا ہے پھلوں کا، اس میں سے جو پھول نکلتے ہیں، اور حمل اور وضع عمل بتائیں کہ اس تمام کا علم کہ اس شگوفے سے پھل نکلے گا نہیں نکلے گا، نکلے گا تو کیسا نکلے گا، کوئی وضع عمل میں لڑکا ہے لڑکی ہے، کون سا عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تمام کا علم اللہ نے کہا اللہ ہی کی طرف ہے۔ انسان کی فطری خود غرضی کو آیت نمبر 49 نے بیان کیا۔ انسان اپنی بھلائی کی دعا مانگتے ہوئے کبھی نہیں تھکتا، اور اسے جب کوئی شر پہنچ جائے تو وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 51 میں پھر فرمایا ہم جب انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ سے وہ خود غرضی اور ذاتی منفیت پر مبنی تعلق کو قائم رکھتا ہے، مگر اس کے احکام کو فراموش کر دیتا ہے۔ مزید بتایا کہ انسان کو جب تکلیف پہنچنے کے بعد اللہ کوئی رحمت عطا کرتا ہے تو اسے انعام الہی سمجھنے کے بجائے اپنا استحقاق سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا، اور قیامت کا انکار کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے اگر قیامت ابھی آ بھی گئی تو وہاں پہ بھی یہ سب نعمتیں مجھے ملیں گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم کافروں کے اعمال کا بد مزہ اور ان کو سخت عذاب کی شکل میں چکھائیں گے۔ آیت نمبر 53 نے فرمایا ہم ان قریب آپ کو اپنی نشانیوں کے اطراف عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے نفسوں میں بھی، حتیٰ کہ ان پر قرآن کی حقانیت واضح ہو جائے۔ اس سورۃ الشورى کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ شورى مکی صورت ہے اور مصحف کے اعتبار سے 42ویں اور نزول کے اعتبار سے 62ویں صورت ہے۔ اس صورت کا آیت نمبر 38 میں مسلمانوں کو اپنے باہمی مشورے سے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ شورى رکھا گیا۔ اس صورت میں حقیقت وحی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مکالمہ ہے، اور مختلف دلائل سے توحید کے اثبات اور رسالت اور قرآن کی حقانیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمائی ہے۔ اس صورت کی شروع میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا ہے۔ قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا ان قریب آسمان اس کی ہیبت سے اپنے اوپر پھٹ پڑیں گے، یعنی آسمانوں کو شکست و ریخت اوپر سے نیچے کی طرف ہوگی، اور فرشتے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں گے، اور زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، سنو بے شک اللہ ہی بخشنے والا ہے اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اگر سب لوگوں کو جبری اطاعت کی مشیت ہوتی اللہ تعالیٰ کی تو سب لوگوں کو ایک دن پر کاربند فرما دیتا، لیکن جزا اور سزا کا مدار اختیاری اطاعت کے اوپر ہے، اور جو اپنے اختیار سے اطاعت کرے وہی رحمت کا حقدار ہے۔ آیت نمبر 10 میں پھر فرمایا کہ اختلاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی طرف رجوع کرنے کا بیان ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا پیدا فرمانے والا ہے، اس نے انسانوں اور مویشیوں کے جوڑے بنائے اور اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ بے مثل ہے، رزق کو گھٹاتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، سب اسی کے اختیار میں ہیں، اور زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اللہ ہی کی ملک میں ہیں۔ آیت نمبر 13 سے بتایا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں دین ایک ہی احساس کے طور پر شامل ہے، اور آپ کے لیے بھی اسی دین کو مشروع یعنی کہ مقرر کیا، اور دین میں تفرقے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا آپ اسی دین کی طرف دعوت دیں اور ثابت قدم رہیں اور منکرین دین کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ آیت نمبر 19 سے بتایا جو آخرت کی جزا کے طلبگار ہیں اور ان کے لیے آخرت کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ فرما دیجئے کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجرت وصول نہیں کرتا،
کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے خرابت داروں کی محبت کے، اور جو شخص نیکی کرے ہم نیکی کے حسن کو اور بڑھا دیں گے۔ بعض مصفرین نے خرابت سے آپ کے اہل بیت سے محبت مراد لی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے محبوب جو فرما رہے ہیں کہ سوائے اپنی خرابت کی محبت کی طرف سے کچھ طلب نہیں کرتا، یعنی کہ اہل بیت اطہار سے محبت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں باطل کے مٹنے اور حق کے ثابت رہنے کا بیان فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا اللہ اپنے کرم عظیم سے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، جس کی چاہے معاف فرمائے، جس کی چاہے معاف نہ فرمائے، لیکن وہ تو ایسا غفور ہے وہ تو چاہتا ہے بندوں کو معاف کر دے اور بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ آیت نمبر 27 میں بتایا اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جتنا چاہتا ہے روزی عطا کرتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے، اور لوگوں کی نا امید ہونے کے بعد وہی بارش نازل فرماتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ آیت نمبر 33 میں سمندر میں رواں دواں پہاڑوں کی مانند جہازوں کو اپنی نشانیوں سے ثابت کیا ہے کہ یہ میری نشانیاں ہیں، جو بڑے بڑے جہاز سمندر میں تیر رہے ہیں اللہ ہی کی قدرت سے تیر رہے ہیں۔ آیت نمبر 36 میں بتایا سو تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں کے لیے زیادہ اچھا ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں اور کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں، غصے کے وقت معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرتے ہیں اور نمازوں کی قائم کرتے ہیں۔ مزید بتایا کہ مسلمانوں کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی یعنی یہ عدل کا تقاضا ہے، لیکن جس نے اپنی قصوروار کو معاف کر دیا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا جو ظلم کا بدلہ لے لے اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، مواخذہ لوگوں پر ظلم کرنے والوں اور روئے زمین پر ناحق سرکشی کرنے والوں کا ہے، اور فرمایا صبر اور معاف کرنا عزم الامور میں سے ہے۔ آیت نمبر 49 نے بتایا کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی سلطنت ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ بہت علم اور قدرت والا ہے۔ مزید بتایا کہ کسی بشر کی شان نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے سوائے اس کے کہ وہ وحی فرمائے یا پردے کی اوٹ سے کلام فرمائے، یا وہ کسی فرشتوں کو بھیجے کہ وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وہی کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہی اللہ ہی کے کلام ہونے کا ذریعہ ہے، تو وہ اللہ بالمشافہ ہو یا بالمشاہدہ بندے سے ہم کلام ہو، جس جیسے کہ ہم معراج کی حدیث میں ہیں۔ اس صورت میں ہوا کہ کلام تو سنائی دے لیکن جلوہ ذات دکھائی نہ دے، جیسے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کلام فرمایا تھا۔ مزید فرمایا اور اس کی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح یعنی کہ قرآن کی وحی کی ہے، اور آپ سے پہلے از خود وہ یہ نہیں جانتے تھے کتاب کیا چیز ہے، ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس کتاب کو نور بنا دیا ہے جس سے ہم اپنے بندوں میں جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک آپ ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اللہ کا ماخذ حق ربانی ہے اور اس کا مدار عقل اور قیاس پر نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ زخرف مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 43ویں اور نزول کے اعتبار سے 63ویں صورت ہے۔ اس صورت کی 35ویں آیت کے اندر زخرف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ اس میں شرک کا رد کیا گیا ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے کی مذمت کی گئی ہے، اور مختلف نشانیوں سے توحید پر استدلال کیا گیا ہے۔ سورت کے شروع میں بتایا کہ ہر عہد کے منکرین اپنے نبی کا مذاق اڑاتے تھے، اور اس وجہ سے ہم نے بڑی طاقتور قوموں کو بھی ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 11 میں نزول بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی دینے اور حیات دینے کے بعد
بعد الموت کا اثبات کیا گیا ہے کہ جس طرح مردہ زمین کو بارش سے زندگی دیتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو بروز قیامت دوبارہ زندگی کر کے اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 12 سے 14 میں تمام چیزوں کے جوڑے بنانے، کشتیوں اور چوپایوں پر سوار ہونے اور سواری کے وقت یہ دعا پڑھنے کا بیان ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہماری قدرت میں کر دیا اور ہم خود اس پر قادر ہونے والے نہیں تھے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یہ تعلیم فرمایا تھا کہ جب بھی آدمی سواری پہ بیٹھے تو اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی پورا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان بھی حاصل ہوگی اور انسان حادثات سے اور شریروں کی شر سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کفار فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ آیت نمبر 19 میں حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ ان فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ چنانچہ آیت نمبر 16 میں کفار کے اس انداز کے بارے میں فرمایا کیا اس نے مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنائیں اور تمہارے لیے بیٹے مختص کر دیے؟ حالانکہ ان میں سے جب کسی کو اس کی بشارت دی جائے، یعنی ان کفار کو اس کی بشارت دی جائے کہ تمہارے بیٹیاں ہونے والی ہیں، تو اس رحمان نے جس کے ساتھ اس نے رحمان کو متصف یعنی بیٹیوں کے ساتھ متصف کیا تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصے میں گڑتا رہتا ہے، لیکن اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتا ہے۔ آیت نمبر 26 نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ توحید پر کاربند رہنے اور اس عقیدے کو اپنی اولاد میں باقی رکھنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ دعا فرماتے تھے اللہ یہ عقیدہ توحید پر کاربند رکھ اور میری اولاد کو بھی عقیدہ توحید پر کاربند رکھ۔ آیت نمبر 31 سے کفار مکہ کا یہ مطالبہ کہ یہ قرآن دو بستیوں یعنی مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی یعنی ولید بن مغیرہ اور ابو مسعود ثقفی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اللہ نے فرمایا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں، یعنی یہ فیصلہ تو اللہ کرتا ہے جسے منصب نبوت ادا کرے، تم کون ہوتے ہو اللہ کو بتانے والے؟ ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت کے وسائل کو تقسیم کیا ہے، ہم نے معاشی اعتبار سے بعض کو بعض پر کئی درجے فضیلت عطا کی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس مال سے بہت بہتر ہے جس کو یہ جمع کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کی بے وقتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ لوگوں کے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کے گھروں کو چھتیں، سیڑھیاں، دروازے، مسندیں اور چاندی کے بنا دیتے، اور چاندی ہی کیا سونے کے بھی بنا دیتے، یہ سب دنیا کی سامان و زیست ہے، اور آپ کے بارے میں آپ کے رب کے پاس آخرت کی نعمتیں ہیں جو متقین کے لیے ہیں۔ مزید فرمایا جو رحمان کی یاد سے غافل اندھا ہو جاتا ہے اس پر ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 48 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور فرعون کے انکار اور سرکشی اور غرقابی جو سمندر میں اللہ تعالیٰ نے کو غرق کیا اور نشان عبرت بنانے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اے مشرکین تم اور تمہارے معبود جہنم کے ایندھن ہیں قریش کے سامنے پڑھی تو قریش نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 57 نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے ہیں، تم کس گمان میں ہو ان کی عبادت کیسے ہو گئی جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے اور بنی اسرائیل کے لیے قدرت کی نشانی بنایا ہے۔ اور سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا جن کے لیے ہماری طرف سے اچھی جزا پہلے سے مقرر ہو چکی وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو۔ آیت نمبر 67 میں بتایا دنیا میں جو منکرین ایک دوسرے کی دوستی کا بھرم کر بھرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف سلطانی گواہ بنیں گے، لیکن اہل تقوی کی دوستی کا رشتہ قیامت میں بھی جاری و ساری رہے گا۔ انہیں بشارت دی جائے گی اب تم ہر قسم کے خوف اور رنج و الم سے آزاد ہو، اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ، ان کے لیے من پسند اور نگاہوں کو لبھانے والے ماکولات ہیں، مشروبات ہیں کہ مشروبات کے دور اور سونے کے برتنوں میں چلیں گے،
اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے، یہ متقین کے لیے انعام ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے انعام ہے، اللہ سے کی ہدایت پہ، اللہ کی فرمان پہ چلنے والوں کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا وارث بنا دے گا۔ آیت نمبر 77 میں فرمایا عذاب سے تنگ آ کر کفار دوزخ کے نگران فرشتوں کو پکار کر کہیں گے، جب کفار کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو پھر وہ جو نگراں فرشتہ ہوگا دوزخ کا، تو وہ کفار اس سے پکار کر کہیں گے اے مالک، مالک جو ہے دادوں کا جہنم کا نام ہے، جو فرشتہ ہے، اے مالک چاہے کہ تمہارا رب ہمیں ختم کر دے، ہمیں ختم کیوں نہیں کر دیتا، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، اور وہ کہے گا تو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، تمہیں ختم کیوں کرے گا، تمہارا عذاب ہے، تمہیں عذاب ملتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا تمہیں عذاب ملتا رہے گا۔ 81 میں فرما دیجئے اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ کے عیوب سے پاک ہے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درگزر کرنے اور ان کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ اس کے بعد سورۃ دخان کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ دخان مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 44ویں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 64ویں سورت ہے۔ اس سورت کی ایک آیت میں دخان کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس کا نام دخان رکھا گیا۔ اس سورت کے شروع میں لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے۔ اکثر مفسرین نے اسے لیلۃ القدر مراد لی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بعض مفسرین نے اس سے شعبان المعظم کی 15ویں شب مراد لی ہے۔ اس رات میں طے شدہ معاملات فرشتوں کو تفویض کر دیے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت سمیت تمام صفات کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 25 سے بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کے غرق کیے جانے کے پس منظر میں فرمایا اور کتنے ہی باغات، چشمے اور لہلاتے کھیت، عمدہ محلات اور نعمتیں جن میں وہ مصروف عیش تھے اب پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ اسی طرح ہوا اور ہم نے سب چیزوں کو دوسروں کو اس کا وارث بنا دیا، تو ان کی بربادی پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ اس میں ان سب لوگوں کے لیے درس عبرت ہے جو دنیا کی ناپائیدار عیش و عشرت ہی کے لیے اپنا مقصود حیات بناتے ہیں، اور پھر ایک دن منظر یوں ہوتا ہے کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا، جب لات چلے گا بنجارا سب یہیں رہ جائے گا، سہاں کا کمایا یہیں رہ جائے گا، جو آخرت کے لیے اکٹھا کیا ہوگا وہی رہے گا۔ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہوئے خاک میں ہوئے نوجوان کیسے ارے بڑے بڑے مالدار خاکدار ہو گئے، زمین بوس ہو گئے، ان کے مال ان کی جائیدادیں یہیں پہ رہ گئیں۔ کام سے وہ آئے گا جو انہوں نے آخرت کی نہیں بھیجا، اللہ کی رضا کے بھیجا، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بھیجا، جو بھیج دیا وہ کام آیا، جو یہاں پہ رہ گیا سب دوسرے عیش کریں گے اور بھگتو گے تم۔ آیت نمبر 38 میں فرمایا ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے تخلیق بطور کھیل نہیں بنائی۔ اس کے بعد فرمایا فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ اس صورت کی آخر میں بتایا کفار و مشرکین کی غذا جہنم میں زقوم یعنی توہر کا درخت ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبوں کی طرح پیٹوں میں جوش مارے گا، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط میں لے جایا جائے گا، پھر ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یہ صورت عذاب ہوگی۔ اس کے بعد متقین کے لیے جنت کی عالی شان نعمتوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ وہ مقام امن ہوگی، جنتوں اور چشموں میں وہ باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور اس کے بعد جاسیہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ جاسیہ مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے 45ویں اور نزول کے اعتبار سے 65ویں صورت ہے۔ اس صورت کی 28ویں صورت میں جاسیہ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہے گھٹنوں کے بل گری ہوئی، اس لیے اس کا نام الجاسیہ رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہے، قرآن مجید کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے کا بیان ہے، اور وقوع قیامت اور حیات بعد الموت کا اثبات
اور منکرین حساب و کتاب کا حشر و نجر کا رد ہے. یعنی کہ جو حشر نشر کا رد فرماتے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، دوبارہ نہیں اٹھنا، تو اس کا بھی رد اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے. اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلالت کی نشانیوں کا ذکر ہے. ان مضامین کو قرآن مجید بار بار بیان کیا گیا ہے. آیت نمبر 7 سے فرمایا کہ ہر بہتان تراشنے والے بدکار کے لیے ہلاکت ہے جو اللہ کی آیات کو سننے کے بعد بھی کفر پر ڈٹا رہتا ہے. کفار قریش یہ کہتے تھے جو دنیا میں زیادہ خوشحال اور زیادہ طاقتور ہوگا وہی آخرت میں بھی خوشحال ہوگا اور طاقتور ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں اس کا رد فرما دیا. فرمایا کہ اعلانیہ گناہ گاروں اور مومنین صالحین کی زندگی اور موت برابر نہیں ہو سکتی. فرمایا جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، فسق و فجور کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور وہ جو لوگ اللہ کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہیں، اللہ کی عبودیت پہ ہم یقین رکھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو اللہ کی نافرمان ہے ان کے لیے دوزخ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں ان کے لیے تعالیٰ نے جنت بنا رکھی ہے. ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں جن کا ان کو وارث بنا دیا گیا ہے. آیت نمبر 23 نے فرمایا بس کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑ گیا ہے، اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ کے اپنے خواہشی نفس کے پیچھے پڑا رہتا ہے. جو اس کی خواہش ہوتی ہے، دل کرتا ہے، وہ کرتا ہے. اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اس کے دل پر مہر کر دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. بس اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یعنی اگر ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور دوسری جانب بندے کے اپنے نفس کے مطالبات اور خواہشات ہیں، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نظر انداز کر کے اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی اختیار کر لے، تو وہ خواہ وہ کلمہ پڑھے لیکن عملاً اس نے اپنی نفس کو معبود بنا لیا ہے. بھلے وہ کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن اس اپنی نفس کو معبود بنا لیا، نفس کے پیروکار ہو گیا. اس کے لیے دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی تباہی ہے. اس کے بعد منکرین نے آخرت کے اس نظریے کو بیان کیا جو ہر دور کے ملحدین کا عقیدہ رہا کہ جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، بس مرگ بھی یعنی موت بھی کچھ نہیں ہے، ہمیں صرف دہر ہلاک کرتا ہے. یعنی خالق کا انکار کرتے ہیں. موت فنائی دوام ہے، لہٰذا جتنی عشرتیں اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو. قرآن نے بتایا جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اللہ کی عدالت میں حساب و کتاب ہوگا جس سے کوئی مفر نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا. آگے چل کر یہ بتایا گیا جنہوں نے اس دنیا میں قیامت کے دن کو فراموش کر رکھا تھا اس دن انہیں رحمت باری نظر انداز کر دے گی، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہاں پہ 26 پارے کا اختتام ہوا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بھی ہم کو بتایا، اس سے پہلے ہم سنتے رہے کہ جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں اس کے لیے تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں تیار کی ہیں. جو کفرانی نعمت کرنے والے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے تپتی ہوئی دوزخ ہے، اور جہاں پہ ان کے لیے طرح طرح کے عذابات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت الفردوس میں کا وارث بنا دے، اپنے اللہ کی رضا کا ذریعہ بنا دے، اس کی حبیب کی رضا کا ذریعہ بنا دے. اور جو ضالین ہو گئے، جو گمراہ ہو گئے، جن کے لیے دوزخ لکھ دی گئی، جن کے لیے عذاب لکھ دیا گیا، اللہ تعالیٰ سے محفوظ فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.